بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وفي الترمذي: الصوم جنة من النار، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے ہم نے اس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے، الصیام جنہ یا الصوم جنہ، جس کا اولین مفہوم ہے روزہ ڈھال ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، کہیں صرف اتنا جملہ ہے اور کہیں اس کے بعد مزید تفصیلات بھی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے: الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، بچانے کا ذریعہ ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے: الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے جیسے تم میں سے کسی کے پاس جنگ میں بچنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے: جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچانے والا ایک محفوظ ترین قلعہ ہے۔ اور مسند احمد ہی کی ایک روایت میں ہے: الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اسے پھاڑ نہ دے۔ معزز سامعین و ناظرین، جنہ کے معنی ایک تو ڈھال کے ہیں، پھر وقایت اور بچاؤ کے سامان کے معنی میں بھی آتا ہے، آڑ اور رکاوٹ کے معنی بھی صحیح ہیں، بچنے کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں روزے کو ڈھال بتایا۔ معزز سامعین، ڈھال پرانے زمانے میں جنگوں میں دشمن کے مقابلے کے وقت اس کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک ہتھیار تھا، ایک سامان تھا۔ جب ایک مجاہد راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دشمن پر وار کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ تو تلوار ہے، نیزہ یعنی بھالا ہے، اور تیر ہے۔ اور دشمن کی تلوار یا نیزے یا تیر سے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو، اپنے سینے کو بچانے کے لیے جس ہتھیار کو وہ ساتھ لے جاتا تھا اور استعمال کرتا تھا وہ ڈھال کہلاتی ہے، اسے جنہ کہا جاتا تھا۔ وہ مجن بھی اسے کہا جاتا ہے، اسے مجنتن بھی کہا جاتا ہے۔ مجاہد اپنے ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال، تلوار سے دشمن پر وار کرتا اور دشمن کی طرف سے آنے والے وار کو ڈھال پہ روک لیتا تھا۔ اس ڈھال کی آڑ کی وجہ سے اس کا جسم، اس کا چہرہ مہرہ بچ جاتا تھا، دشمن نقصان اور گزند و تکلیف نہیں پہنچا پاتا۔ روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بتایا۔ یہ ڈھال ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ڈھال ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ڈھال ہے۔ جہاں تک اس کے دنیا کے اعتبار سے ڈھال ہونے کا سوال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار شہوتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، خواہشات سے محفوظ ہو جاتا ہے، نفس کی خواہشات کا زور ٹوٹ جاتا ہے، نفس کی شہوتوں کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اور خواہشات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ سے روزے دار محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور آخرت کے اعتبار سے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے یہ روزہ بچانے والا ہے. یہ قبر میں بھی کام آنے والی چیز ہے، یہ میزان عمل میں بھی کام آنے والی چیز ہے، یہ نامہ عمل میں بھی بہت ہی زیادہ قیمت رکھنے والی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونے کی وجہ سے اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے. اور جنت میں داخل ہونے کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مستقر روزے کی وجہ سے طے کیا گیا ہے، اسے باب الریان کہا جاتا ہے کہ روزے دار دنیا میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوکا پیاسا جو رہا، اس کی سیرابی کا سامان جنت میں ہوگا تو سیرابی والے دروازے سے اسے جنت میں پہنچایا جائے گا باب الریان سے. اس وجہ سے یہ جنت میں پہنچانے والی چیز ہے، جہنم سے بچانے والی چیز ہے. جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ ڈھال کا سامان ہے. اس سے یہ پتہ چلا. اور حضرات شراح حدیث نے، محدثین نے یہ دونوں ہی باتیں ارشاد فرمائی ہے، ہم اسے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں. چنانچہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ مطلب ہے الصیام وقایۃ وستر من النار، یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہے، بچنے کا ذریعہ ہے، آڑ بن جاتا ہے. جبکہ صاحب نہایہ نے بیان فرمایا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی یقی صاحبہ ما یؤذیہ من الشہوات، یہ روزہ روزے دار کو خواہشات اور شہوات سے جو اس کو نقصان اور تکلیف پہنچا سکتی تھی، اس کے لیے مضر چیزیں تھی، ان سے بچاتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الصیام جنہ ای سترہ، اور سترے کے معنی ہے پردہ اور آڑ کے، یعنی یہ روزہ پردہ اور آڑ ہے بحسب مشروعیتی ہی، اپنے مشروع ہونے کے اعتبار سے. لہذا ایک روزے دار کے لیے بہت مناسب ہے یہ بات کہ جب روزہ اس کے لیے پردہ اور آڑ ہے تو وہ اس روزے کو محفوظ رکھے اور بچائے ان کاموں سے اور ان اعمال سیئہ سے جو اس روزے کو فاسد کر دینے والی ہیں، بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں، ان سے بچائے، اور اس کے ثواب کو کم کرنے والے کاموں سے وہ روزے کو بچائے. یعنی روزے کے دوران دن بھر میں وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جائے یا روزہ بگڑ جائے. جیسے آدمی یہ کوشش اور اہتمام کرتا ہے کہ اپنی ڈھال کو حتی الامکان محفوظ رکھے، اس میں اگر کوئی چھید پڑ جائے گا تو وہ ڈھال اس کو اچھے طریقے سے نہیں بچا پائے گی، اس میں اگر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بچاؤ کا سامان نہیں بن پاتی. اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے جہاں تفصیلات بیان فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، لہذا تم میں سے جس کسی آدمی کا کسی دن روزہ ہو تو اس دن اسے روزے میں رفث نہیں کرنا چاہیے، یعنی گندی باتیں نہیں بولنی چاہیے. گندی باتیں نہیں بولنی چاہیے یعنی جماع کا کلمہ نہیں بولنا چاہیے، اور جماع کے مقدمات یعنی جماع سے پہلے پیش آنے والے کاموں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی بیوی کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کی خواہشات میں انگیختگی پیدا نہ ہونے پائے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی گندی بات نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح فرمایا وَلَا يَجْهَلْ، روزے والے کو چاہیے کہ وہ نادانی کا کوئی کام نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، شور و شغب نہ کرے، دھما چوکڑی نہ مچائے، بے وقوفوں والی حرکتیں نہ کرے، نادانی کی باتیں نہ کرے. ایک حدیث میں آیا وَلَا يُجَادِلْ، لڑائی جھگڑا نہ کرے.
ایک حدیث میں آیا وَلَا يَسْخَرْ، کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور معلوم ہے کہ مذاق اڑانا زبان سے بھی ہوتا ہے اور ہاتھ، آنکھ، چہرے، ہونٹ، منہ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے، اور یہی سب نادانوں کے کام ہیں، نادانی اور بے وقوفی کی باتیں ہیں. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا وَإِن قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی اور شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرنے پر اتارو ہو جائے، اس کے ساتھ گالم گلوچ کرنے لگے، تب بھی وہ اس کا جواب نہ دے، بلکہ اتنا کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، یہ کہہ کر جان چھڑائے، لیکن ہرگز اس سامنے والے کے منہ نہ لگے، اپنے روزے کو ان تمام نادانی کے کاموں سے وہ بچائے. بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، باطل، لہو و لعب اور گانے بجانے والی چیزیں نہ چھوڑ سکے اور جھوٹ بولنے سے پرہیز نہ کر سکے، تو ایسے شخص کہ کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزے سے مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے کاموں سے انسان کو اپنے نفس کو چھڑانا مقصود ہے. اسے فرمایا کہ مشروعیت کے اعتبار سے یہ ستھرا ہے، بچاؤ کا سامان ہے. یعنی جو شخص روزے دار ہو اس کو چاہیے کہ روزے میں نقصان پہنچانے والی اور اس کے اجر و ثواب کو کم کرنے والی تمام چیزوں سے وہ پرہیز کرے. اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مراد لینا بھی صحیح ہے کہ روزہ اپنے فوائد کے اعتبار سے بچاؤ کا سامان اور ذریعہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ نفس کی شہوتوں کو وہ توڑ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے اندر بھی قوت و طاقت ہو، مردانگی ہو، وہ شادی کر لے، اور جس کے پاس ضرورت نکاح ہو، سامان نکاح ہو، وہ شادی کر لے. ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، ہاں البتہ جس کے پاس قوت اور مردانگی تو ہے لیکن عورت کو دینے کے لیے نفقہ اور سکنا یعنی خرچہ پانی اور گھر کی ضرورت پوری کرنے کی سکت نہیں ہے، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کے زور کو توڑے گا، خواہشات سے اس کو محفوظ رکھے گا، اس کی خواہشات کو کمزور کرے گا، کم کرے گا. اور فرمایا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ یوں مراد لیا جائے کہ روزہ بچاؤ کا سامان ہے، اس کے ذریعے جو ثواب حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے، اس کی نیکیوں میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک روزہ کئی نیکیوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان اور ڈھال ہے، اس لیے کہ یہ شہوتوں اور خواہشات سے روکتا ہے، اور حدیث سے یہ معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کو خواہشات اور شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. حاصل کلام دونوں حدیثوں کو جوڑنے سے یہ نکلا کہ جب ایک شخص روزہ رکھ کے، روزے دار روزہ رکھ کے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو دنیا میں خواہشات سے روکے گا اور بچائے گا، تو یہی چیز اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی، بچنے کا ذریعہ بن جائے گی اور سبب بن جائے گی. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں اسے حصن حصین بھی بتایا گیا، بہت مضبوط قلعہ. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی لشکر دشمن سے اسی وقت اچھی طرح محفوظ رہ سکتا ہے جبکہ وہ قلعے میں محصور ہو، قلعہ بند ہو جائے اور قلعہ مضبوط ہو. تو روزہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے ذریعے خواہشات اور نفسانی شہوت کے دشمنوں سے حفاظت کا بہت ہی مضبوط قلعہ حاصل ہو جاتا ہے روزے دار کو. اسی طریقے سے ایک حدیث میں جس کو کہ امام احمد ہی نے نقل کیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ ما لم یخرقھا، جب تک کہ یہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے روزہ رکھنے والا. اور روزہ اور ڈھال جس طرح پھٹتی ہے
تو وہ بچاؤ کا سامان اچھی طرح نہیں بن پاتی اور اچھی طرح نہیں بچا پاتی۔ اسی طریقے سے روزے کو اگر گناہوں سے کمزور کر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے اگرچہ روزہ شرعی اعتبار سے کھانا پینا روک دینے سے، کھانا پینا بند کر دینے سے اور جماع کو بند کر دینے سے روزہ ہو جائے گا، لیکن اس کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے، اس کے جو نتائج حاصل ہونے چاہیے، اس کے جو فوائد اور ثمرات حاصل ہونے چاہیے، وہ اس کو نہیں ہو پاتے اور وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان نہیں بن پاتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزے کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بتایا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم اس کو ڈھال بنانے کی کوشش کریں، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم اس کو ڈھال بنانے کی کوشش کریں۔ تمام جہالتوں سے، نادانیوں سے، جماع کے کلام اور بول سے، گندی باتوں سے، غیبتوں سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے، کسی کو پریشان کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے ہم محفوظ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو ہمارے حق میں دنیا میں بھی ڈھال بنائے، خواہشات سے، نفسانیت وغیرہ سے اور دوسری سب چیزوں سے، اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے ہمارے لیے اس کو ڈھال بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔